السلام علیکم۔ میرے خیال سے ہمیں کافی حد تک اندازہ ہے کہ ایک مسل کس طرح کانٹریکٹ کرتا ہے یعنی سکڑتا ہے مالیکیولر سطح پر۔ تو آج ایک قدم پیچھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلز دکھتے کیسے ہیں یا ان کی ساخت دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے اور یہ کس طرح آس پاس کی چیزوں کے ساتھ کام کرتے ہیں جو ان سے منسلک ہوتی ہیں۔ تو میں یہاں ایک بائیسیپ بناتی ہوں اور یہ بھی فلیکس کرتا ہوا بائیسیپ۔ فلیکس سے بھی مراد ہے سکڑنا یا موڑنا۔ تو یہ ہے یہاں ان کی کونی اور یہ رہا ہاتھ۔ تو یہ ہے بائیسیپ فلیکس ہوا اور میرے خیال سے ہم سب نے ہی کافی ڈائیگرامز ایسی دیکھی ہیں جس میں ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ مسلز کیسے دکھتے ہیں۔ یہ جڑتے ہیں ہڈیوں سے دونوں سروں پر۔ میں تھوڑی سی ہڈیاں بھی یہاں بنا لیتی ہوں۔ تو یہ جڑے ہوئے ہیں ہڈیوں سے ٹینڈنز کی مدد سے دونوں طرف۔ تو یہاں پر ہوگی کوئی ہڈی اور یہاں بھی ہوگی ایک اور ہڈی اور یہ ہوئے ٹینڈنز جو جوڑتے ہیں مسلز کو ہڈیوں سے۔ تو یہاں پر یہ ہے ٹینڈن اور ہمیں ایک عام سا جو خیال ہے اس کے پیچھے وہ یہ کہ یہ جڑتا ہے ہڈیوں سے اور جب یہ کانٹریکٹ کرتا ہے تو کچھ حصہ ہلتا ہے ہمارے اسکیلیٹل سسٹم کا۔ تو ہم یہاں غور کر رہے ہیں اسکیلیٹل مسلز پر۔ یہ میں یہاں لکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو مختلف مسلز ہیں وہ ہوتے ہیں اسموتھ مسلز اور کارڈیاک مسلز۔ کارڈیاک نام سے ہی لگ رہا ہے کہ دل کے مسلز، اور اسموتھ مسلز وہ ہیں جو سلو یا بہت آہستہ ہلنے والے انوالنٹری مسلز ہوتے ہیں جو ڈائجسٹو سسٹم یا ڈائجسٹو ٹریکٹ جیسی جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ انوالنٹری سے مراد یہاں ہے کہ جو انسان کے قابو سے باہر ہو یا جسے خود سے ہلانے جلانے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس پر ہم ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے۔ اب اکثر اوقات لوگ جب کہتے ہیں مسلز تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اسکیلیٹل مسلز کی جو ہمارے اسکیلیٹل سسٹم کو ہلاتا جلاتا ہے۔ ہم بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاری سامان اٹھاتے ہیں یا لفٹنگ کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں یا کھانا چباتے ہیں۔ تو یہ عام سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن اب چلتے ہیں تھوڑا گہرائی میں۔ اب اگر مجھے لینا ہو کراس سیکشن اس بائیسیپ مسل کا تو سمجھیں جیسے یہ ہے کراس سیکشن، تو یہ کچھ ایسا نظر آئے گا، ایسے۔ تو یہ ہے یہ والا جو ہے یہ ہے اندرونی حصہ اس مسل کا یہاں۔ تو میں نے جیسے کہا تھا کہ یہاں ہے ہمارا ٹینڈن یہاں، اور یہاں پر ایک کورنگ سی ہوتی ہے مسل پر، اور کبھی بھی کوئی خاص یا سخت لکیر یا حد نہیں ہوتی ٹینڈن اور مسل کے درمیان یا اس کورنگ کے آس پاس بھی، لیکن اس تہہ کو یا اس کورنگ کو ہم کہتے ہیں ایپیمائسیم، اور یہ محض ایک کنیکٹیو ٹیشو ہوتا ہے جو مسل کو ڈھانپتا ہے یا اسے کور کرتا ہے۔ کورنگ لیئر ہے، یہ کور کرتا ہے، اس کو ڈھانپتا ہے، ایک طرح سے اس کی حفاظت کرتا ہے، فرکشن کو کم کرتا ہے ہڈی اور مسل کے درمیان یا ٹیشو کے درمیان جو اس انسان کے اس بازو میں پایا جاتا ہوگا۔ اور پھر اب اس مسل کے اندر آپ کے پاس ہوتے ہیں کنیکٹیو ٹیشوز یہاں اندر کی طرف، ایسے اور ایسے یہاں پر، ٹھیک ہے، اور یہ اس طرح سے پھیلا ہوا سا ہوتا ہے فائبرز کی شکل میں۔ تو یہ ٹیشو ہے یہاں، یہ میں نے اورنج رنگ سے بنایا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی رہے۔ اسے کہتے ہیں پیریمائسیم، وہ تھا ایپیمائسیم اور یہ ہے پیریمائسیم، اور یہ بھی ایک کنیکٹیو ٹیشو ہی ہے مسل کے اندر۔ اب یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو پیریمائسیم نے ایسے پھیلائی ہوئی ہیں، اگر سوچیں کہ ان میں سے ایک کو ایسے لیں جو پیریمائسیم سے آئی ہیں، ایک منٹ میں ایسے باہر نکالتی ہوں، ایسے، ٹھیک ہے، پیریمائسیم نے اسے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا کا پورا پیریمائسیم ہی ہے، یہ بس خوبصورت لفظ ہے کنیکٹیو ٹیشو کے لیے۔ یہاں اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں نروز ہو سکتی ہیں، کیپیلریز ہو سکتی ہیں، ہر قسم کی چیزیں، کیونکہ یہاں خون ہونا چاہیے یا نیورونل سگنلز مسلز کے اندر۔ تو یہاں خالی کنیکٹیو ٹیشوز ہی نہیں ہوتے، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں مسل سیلز میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ سب جو ہیں یہاں، یہ سب ہیں سب فائبرز، یہ سب کی کنفیوژن مت رکھیے گا، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہیں سب فائبرز، اور یہ بہت بڑے سب فائبرز ہیں مسل کے۔ اسے کہتے ہیں فیسیکل، یہ یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اب جو کنیکٹیو ٹیشو فیسیکل کے اندر پایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں اینڈومائسیم، اینڈومائسیم۔ تو ایک دفعہ پھر
एक दफ़ा फिर एक कनेक्टिव टिश्यू जिसमें होंगी कैपिलरीज, जिसमें होंगी नर्व्स, वही सारी चीज़ें जिन्हें मसल सेल से राब्ते में होना चाहिए। अभी हम एक मसल के अंदर हैं, तो ये सारा ग्रीन जो आप देख रहे हैं, ये है एंडोमाइसियम, और वो सारी चीज़ें जो इस एंडोमाइसियम में मौजूद हैं, वो हैं असल मसल सेल। तो ये चीज़ यहाँ पर ये है असल मसल सेल। असल मसल सेल बोलने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो गाना बन सकता है, असल मसल सेल। चलें, आपको याद रखने में इस तरह आसानी होगी। तो ये मैं थोड़ा-सा बाहर निकालती हूँ। अगर मैं इसे बाहर निकाल कर देखूँ ऐसे, तो ये है क्या? असल मसल सेल। यही जगह है जहाँ हमें पहुँचना था, क्योंकि हमें जाना है और भी अंदर इसके इस मसल सेल के, ये समझने के लिए कि सारा मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट फिट होते हैं मसल सेल में। तो ये यहाँ पर ये है मसल सेल या मायोफाइबर। तो 2 लफ्ज़ या प्रीफिक्स जो बहुत सुनने को मिलेंगे हमें जब भी बात होगी मसल्स की, एक है मायो जिसका मतलब है मसल, और एक और लफ्ज़ आप देखेंगे सार्को, जैसे सार्कोलेमा या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्को जो है ये भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा, और इसका मतलब है फ्लैश, और फ्लैश को उर्दू में कहते हैं गोश्त। तो मायोफाइबर जो है ये है असल मसल सेल। तो इस पर करते हैं ज़ूम और इसको थोड़ा-सा करीब से देखते हैं। अब मैं इसको यहाँ बड़े साइज़ में बनाती हूँ। अच्छा, इसको फाइबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चौड़ा नहीं बल्कि ज़्यादा लंबा होता है। मैं यहाँ मायोफाइबर बनाऊँ, तो ये रहा मसल सेल। और अब हम इसका भी क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो ये है मायोफाइबर, और ये कुछ 100 माइक्रोमीटर छोटा भी हो सकता है, या फिर ये बहुत लंबा भी हो सकता है। अगर सेल्यूलर सतह पर देखें तो कुछ सेंटीमीटर्स। तो सोचें इसके बारे में एक सेल के तौर पर, तो ये काफ़ी लंबा सेल होगा। अब क्योंकि ये इतना लंबा है, तो इसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियसेस होने चाहिए हैं। मैं बनाती हूँ यहाँ इसके न्यूक्लियसेस ऐसे, ऐसे, असल मसल से। अच्छा, याद रखें ये बहुत सारे सेल में से, बहुत सारे सेल्स में से एक सेल को हम देख रहे हैं, और ये हैं इस सेल के न्यूक्लियसेस, क्योंकि ये बहुत लंबा सेल होता है। अब लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन, क्योंकि हमें अंदर जाना है इस मसल सेल के भी। तो ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसल्स हैं। ओहो! सॉरी, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियसेस हैं। तो अगर हम सोचें कि इसकी झिल्ली या मेम्ब्रेन जो है वो है ट्रांसपेरेंट, या इसके अंदर क्या है हमें सब दिख रहा है बाहर, यानी ट्रांसपेरेंट, तो इसका एक न्यूक्लियस आएगा यहाँ, अगला आएगा यहाँ, एक यहाँ, और एक और यहाँ। और जो वजह है कि इसमें इतने सारे न्यूक्लियसेस मौजूद हैं, वो ये कि ये चूंकि इतना लंबा है, तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता प्रोटीन्स के लिए कि वो यहाँ न्यूक्लियस से निकले और फिर इतनी दूर से होता हुआ मसल के इस कोने तक आए। तो आपके पास हो सकती है डीएनए मालूमात वहाँ, जहाँ इसे होना चाहिए। तो ये है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये शायद तकरीबन 1 मिलीमीटर पर 23 न्यूक्लियसेस का रेशियो होता है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन न्यूक्लियसेस जो हैं वो होते हैं बिल्कुल मेम्ब्रेन के नीचे, और इस मेम्ब्रेन को मसल सेल की इसे कहते हैं सार्कोलेमा। ये है यहाँ न्यूक्लियसेस। अब अगर आप इस सेल का भी क्रॉस सेक्शन लें, तो आपको यहाँ भी मिलेंगी ट्यूब्स, यहाँ भी मिलेंगी ट्यूब्स, जिन्हें कहते हैं मायोफाइब्रिल्स या मायोफिब्रिल्स। तो ये है एक गुच्छा ट्यूब्स का मसल सेल के अंदर। तो इसको भी मैं ऐसे एक को इनमें से बाहर की तरफ निकालती हूँ। तो ये आ गई इनमें से एक ट्यूब बाहर, ये है मायोफाइब्रिल। और अगर आपको इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखने का मौका मिले, तो आप देखेंगे कि इसमें हैं स्ट्राइएशंस। स्ट्राइएशंस मौजूद हैं इसमें, और इससे मुराद है झुर्रियाँ या ये लकीरें सी। तो ये होंगी कुछ ऐसी, ऐसी, ठीक है, थोड़ी सी पतली सी भी होंगी और ऐसे भी, ठीक है। और इस मायोफाइब्रिल के अंदर यहाँ हमें मिलेंगे मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट। तो अब थोड़ा जूम इन करते हैं इस मायोफाइब्रिल पर। हम जूम इन करते चले जाएंगे जब तक हम मॉलिक्यूलर सतह तक ना पहुंच जाएं। तो ये मायोफाइब्रिल, जो कि याद रखिएगा ये है मसल सेल के अंदर, मायोफाइबर के अंदर। मायोफाइबर है मसल सेल, मायोफाइब्रिल जो है ये है ट्यूब मसल सेल के अंदर, और यही चीज़ें हैं जो करती हैं कॉन्ट्रैक्शन।
تو اگر مجھے زوم ان کرنا ہو مایوفائبرل پر تو آپ دیکھیں گے یہ کچھ دکھے گا ایسا ایسا، اور اس میں ہوں گے یہ بینڈز، اس طرح سے یہ بینڈز ہوں گے اس کے اندر ایسے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، اور پھر کچھ چوڑائی میں بھی ملیں گے ایسے۔ میری کوشش پوری ہے کہ میں ان کو اچھے سے اچھا بناؤں، یہاں بھی یہی چیز ہو رہی ہوگی۔ اب یہ ہر ایک بینڈ اور یہ جو بار بار آ رہے ہیں، یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں، انہیں کہتے ہیں سارکومیر، سارکومیر، یہ ہے سارکومیر۔ تو یہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں زی لائن، یہ جاتا ہے دوسری زی لائن تک، اور یہ سارے نام آئے ہیں ایسے کہ جب لوگوں نے انہیں پڑھنا شروع کیا مائکروسکوپ کی مدد سے تو ان کے نام اس طرح رکھتے چلے گئے جب انہوں نے یہ لکیریں دیکھیں۔ اب یہ جو ہے یہ کہلاتا ہے اے بینڈ، اور یہ جو ڈسٹنس یا فاصلہ ہے یہاں پر اسے کہتے ہیں آئی بینڈ۔ اب اگر ہم زوم ان کریں اور جائیں مایو فائبرلز میں، یا ہم لیں یہاں کراس سیکشن اس مایو فائبرل کا، اگر ہم اس کو اپنی اسکرین کے پیرالل کاٹیں تو ہمیں یہ کچھ اس طرح کا دکھے گا۔ تو یہ ہوگا آپ کا زی بینڈ، اور یہ آپ کا اگلا زی بینڈ۔ سمجھے میں زوم ان کر رہی ہوں سارکومیر پر، تو یہ ہے زی بینڈ۔ پھر آپ کے ایکٹن فلامنٹس ہیں۔ اب ہم جا رہے ہیں مالیکیولر سطح پر، تو یہ آئے یہاں ایکٹن فلامنٹس یہاں ایسے، یہ اس طرح، یہ دکھیں گے کچھ ایسے، تو یہ آئے ایکٹن فلامنٹس۔ اب ان ایکٹن فلامنٹس کے درمیان موجود ہیں مایوسین فلامنٹس، اور ان کو سمجھیں جیسے ان کے ہوتے ہیں دو سر، ایسے اس طرح، یہ ساتھ ساتھ پائے جاتے ہیں بالکل ایکٹن فلامنٹس کے، اور یہ اس طرح آ کر ملتے ہیں ادھر بیچ میں، یہ ایسے اس طرح۔ اس کے بہت سارے سر ہوتے ہیں، میں کچھ بنا رہی ہوں تاکہ ایک اندازہ ہو جائے، تو یہ ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے بینڈ ہے یہ کتنا ہم آہنگ ہے مایوسین کے ساتھ، یہ ہے ہمارا اے بینڈ، اور یہ ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، یہ اوور لیپ کرتے ہیں ایک دوسرے کو ریسٹنگ حالت میں بھی۔ لیکن آئی بینڈ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف ایکٹن فلامنٹس ہوتے ہیں، یہاں مایوسین نہیں ہوتا، تو یہ ہے آئی بینڈ جو مایوسین فلامنٹس ہیں، یہ جگہ پر رہتے ہیں ٹائٹن کی وجہ سے۔ اس کو آپ ایک اسپرنگ جیسے پروٹین کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر مایوسین کو یہ ایک طرح سے یہ ٹائٹن اس کی جگہ پر رکھتا ہے، تو یہاں پر ہے یہ ٹائٹن، یہ جڑا ہوا ہوتا ہے زی بینڈ سے۔ تو اب کیا ہوگا، یہ سب ہے یہاں موجود، اور جب ایک نیورون جوش میں آتا ہے، پہلے میں نیورون کا ایک سرا بنا لوں، نیورون کے ایکسون پر یہ ہے موٹر نیورون، تو یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ کانٹریکٹ ہو جاؤ۔ یہاں آپ کے پاس ہے ایکشن پوٹینشل، اور یہ سیر کرتی ہے میمبرین کے ساتھ ہر سمت میں، اور آخر کار اگر ہم اسے ایسے دیکھیں تو یہاں ہے ٹی ٹیوبیولز یا ٹرانسورس ٹیوبیولز، تو یہ جاتے ہیں سیل کے اندر اور چلاتے رہتے ہیں ایکشن پوٹینشل کو، اور پھر ٹریگر کرتے ہیں یا کہہ لیں کہ جگاتے ہیں سارکوپلازمک ریٹیکولم کو کہ بھائی اٹھو اور کیلشیم ریلیز کرو۔ کیلشیم اٹھتا ہے اور کہتا ہے جی ضرور، اور جڑتا ہے ٹروپونن سے، اور یہ ٹروپونن جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایکٹن فلامنٹ سے جو ہٹاتا ہے ٹروپومایوسن کو راستے سے، اور پھر آتا ہے حرکت میں یہ استعمال کرتا ہے اس کے بعد اے ٹی پی کو، اور کرنا شروع کرتا ہے کرال ان ایکٹن فلامنٹس کے ساتھ۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں جیسے جیسے یہ کرال کرتے ہیں ساتھ ساتھ، تو ان کی جو قوت ہے وہ دھکا دے گی، بلکہ آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ ایکٹن فلامنٹ جو ہے اس طرف، یا کہہ سکتے ہیں کہ مایوسین جو ہے اس کو جانا ہے اس سمت میں، تو اس طرح رسی کے دونوں سروں کو کھینچا جا رہا ہو جیسے، ٹھیک ہے۔ تو مایوسین رکے گی ایک ہی جگہ، اور پھر ایکٹن فلامنٹس جو ہیں یہ کھینچیں گے ایک ساتھ، اور اس طرح جو ہے وہ آپ کا مسل ہوتا ہے کانٹریکٹ۔ تو امید ہے کہ اس ویڈیو میں ہم نے اس بات کی ایک بڑی تصویر دیکھ لی ہے۔ ہم نے شروع کیا یہاں ایک مسل سے، ادھر یہاں پر جو فلیکس کر رہا ہے، یہاں مالیکیولر سطح تک۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے مسل کے اندر موجود مایو فائبرلز میں، سارکوپلازمک ریٹیکولم چھوڑتا ہے کیلشیم سائٹوپلازم میں، جسے مایوپلازم بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں مسل سیلز کی، تو سائٹوپلازم اس مسل سیل کا
تو کیلشیم بھر جاتا ہے ان مایوفائبرلز میں اور یہ قابلیت رکھتا ہے سارے ٹروپونن سے جڑنے کی. یہاں یہ سارے نہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹروپونن جو یہاں ایکٹن فلامنٹ کے اوپر ہیں, اور پھر کرتا ہے پورا مسل کانٹریکٹ. اور جب یہ ہو جاتا ہے تو ہر مسل فائبر مایو فائبر کے پاس بہت زیادہ قوت نہیں ہوگی کانٹریکٹ کرنے کے لیے. لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو جو اس کے آس پاس ہیں ملا لیں, یا اگر آپ کے پاس ایک بھی ہو کام کرتا ہوا یا کچھ یا چند, تو آپ کو صرف ملے گا ہلکا سا ٹوچ. لیکن اگر آپ کے پاس یہ سارے کر رہے ہوں گے کانٹریکٹ, تو اس سے بنے گی قوت یا فورس کوئی بھی کام کرنے کے لیے. تو امید ہے کہ آپ کو اب بھاری چیزیں اٹھاتے وقت یاد رہے کہ ایسا کرنے میں بہت ساری چیزیں ہیں جسم میں جو یہ کام آپ کے ساتھ سر انجام دے رہی ہوتی ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی.